کبھی محسوس کیا ہے کہ دنیا اچانک اتنی بے ترتیب کیوں لگنے لگی ہے؟ ایک حالیہ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے عالمی منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ آئیے اس دلچسپ نظریے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر میں جنگیں، معاشی بحران اور بڑے بڑے سیاسی سکینڈلز سب ایک ہی وقت میں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی الگ الگ واقعات ہیں یا ان سب کے پیچھے کوئی ایک ہی کہانی چھپی ہوئی ہے؟ اس تجزیے کے مطابق یہ افراتفری ہے ہی نہیں بلکہ یہ 4 بہت بڑے واقعات ہیں جو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں رونما ہو رہے ہیں، اور یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہیں۔ تو وہ 4 ستون کیا ہیں؟ پہلا، عالمی طاقت میں ایک بڑی تبدیلی۔ دوسرا، شدید معاشی بحران۔ تیسرا، تنازعات کی ایک نئی لہر۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، ایک AI یعنی مصنوعی ذہانت کے منصوبہ ساز کا ابھرنا۔ چلیں ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عالمی طاقت کی اس تبدیلی کی۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک پرانے اسکینڈل کی فائلوں سے، جو اب دوبارہ منظر عام پر آ کر آج کے بڑے بڑے رہنماؤں کو ان کی کرسیوں سے گرا رہی ہیں۔ بات ہو رہی ہے جیفری ایپسٹین کیس کی، جو 2019 میں دوبارہ گرفتار ہوا اور پھر جیل میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ کئی سالوں کی خاموشی کے بعد اب اچانک سے یہ ساری فائلیں عوام کے سامنے کیوں لائی جا رہی ہیں؟ اس ٹائمنگ کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہو سکتا ہے؟ اور ان فائلوں کے جو نتائج نکلے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ کو استعفیٰ دینا پڑا، بل گیٹس کو عوامی معافیاں مانگنی پڑیں اور 200 سے زیادہ اعلیٰ شخصیات نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی ہلچل ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک گلوبل ریسیٹ جاری ہے، جس کا مقصد پرانے بااثر لوگوں کو عالمی سٹیج سے ہٹانا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جنگ اور معیشت کی طرف۔ کسی بھی تنازع میں سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ کی اس نئی جنگ کو ہی دیکھ لیں۔ 4 بڑی عالمی طاقتوں کو اس سے الگ الگ فائدے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو تعمیر نو کے ٹھیکے اور تیل پر کنٹرول مل رہا ہے۔ اسرائیل کا ایک بڑا علاقائی خطرہ ختم ہو رہا ہے۔ چین کو فائدہ یہ ہے کہ امریکہ کے وسائل ختم ہو رہے ہیں، اور روس کو یہ فائدہ ہے کہ دنیا کی توجہ یوکرین سے ہٹ گئی ہے۔ ذرا اس رقم پر غور کریں۔ یہ جنگ صرف امریکہ کو روزانہ ڈھیر ارب ڈالر کی پڑ رہی ہے۔ اتنا بھاری خرچ ظاہر ہے چین جیسے حریفوں کو اسٹریٹیجک طور پر فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ جنگ ایک طرح سے غیر متناسب بھی ہے۔ ایران کا مقصد جیتنا نہیں ہے بلکہ جنگ کو بس لمبا کھینچنا ہے تاکہ اس کے مخالفین معاشی طور پر کمزور ہوں، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ایران کی انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے خطے میں اپنا تسلط قائم کرنا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف، ایک AI منصوبہ ساز، یعنی وہ پوشیدہ ہاتھ جو ان تمام بظاہر الگ الگ واقعات کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سربراہ مملکت کا قتل 100% AI نے پلان کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور تاریخ بدل دینے والا دعویٰ ہے۔ تو اس AI نے مبینہ طور پر کیا کیا؟ اس نے نہ صرف حملے کا بالکل صحیح وقت معلوم کیا بلکہ خلا میں موجود میزائلوں کو استعمال کیا، خاص بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا، اور یہ سب کچھ براہ راست کسی انسانی مداخلت کے بغیر کیا۔ یہاں ایک ٹیکنیکل بات سمجھنا ضروری ہے جسے ہیومن ان دا لوپ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے انسانی منظوری لازمی ہوتی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ AI بنانے والے اب اس شرط کو ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں تاکہ AI کو مکمل خود مختاری مل جائے۔ اب اسی AI کے کردار کو عالمی ریسیٹ سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے کہ نیتنیاہو اور ٹرمپ جیسے جنگی رہنما بھی صرف عارضی طور پر ہیں، اور آخرکار انہیں بھی منظر سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئی AI سے چلنے والی دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے کچھ سفارشات پر نظر ڈالتے ہیں۔ قومی سطح پر 3 بنیادی چیزیں تجویز کی گئی ہیں۔ پہلی، AI میں مہارت حاصل کریں تاکہ سمجھ آئے کہ عالمی AI سسٹمز کیا کر رہے ہیں۔ دوسری، اپنے ملک میں استحکام کو یقینی بنائیں اور اندرونی تقسیم سے بچیں۔ اور تیسری، اسٹریٹیجک ذخائر بنائیں، خاص طور پر ایندھن جیسی اہم چیزوں کے۔ یہاں ایک بہت اہم وارننگ بھی دی گئی ہے۔
حساس سرکاری یا فوجی کام کے لیے چیٹ جی پی ٹی جیسے پبلک ٹولز کا استعمال آپ کا سارا ڈیٹا ان کے بنانے والوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ تو ہو گئی قومی سطح کی بات، لیکن اس نئی حقیقت میں ایک عام فرد اپنی بقا کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ انفرادی سطح پر چند بہت عملی اقدامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا، خود اے آئی سیکھیں۔ دوسرا، آن لائن بحثوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی ذات کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ تیسرا، بولنے سے زیادہ سنیں اور مشاہدہ کریں۔ اور چوتھا، اپنی صلاحیتوں کو اتنا نکھاریں کہ جب یہ گرد بیٹھے تو معاشرے میں آپ کی ایک قدر ہو۔ تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال رہ جاتا ہے، جیسے جیسے اے آئی کا اثر و رسوخ بڑھتا جائے گا، ہم یہ کیسے جان پائیں گے کہ اصل میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے یا کسی اور چیز کے؟